السلام علیکم ویور۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6669۔ میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسی راستے سے کہیں جا رہا تھا اور دیکھا کہ راستے میں ایک درخت کی ٹہنی پڑی ہے، اور دل میں خیال آیا کہ اس ٹہنی میں الجھ کے کوئی گر نہ جائے۔ اس ٹہنی کو سائڈ پر کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی ادا پسند آئی اور اسے بخش دیا، معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی اور بڑی عبادت نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی بڑی عبادت کر لوں۔ آپ کی چھوٹی عبادت آپ کی بڑی عبادت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے صرف ایک سوئی، گھر میں سوئی تھی، سوئی اسی سے کپڑے سیا کرتے، صرف وہ لا کے دی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا تھا۔ اور پھر بھی میرے نبی کی ذات نے کیا فرمایا کہ اے ابوبکر، تو ان سب سے زیادہ ہو گیا۔ میرے اللہ رب العزت کی ذات کو تھوڑا اور زیادہ نہیں چاہیے، آپ کا اخلاص چاہیے۔ جس بندے نے ٹہنی سائڈ پہ کی تھی، تمہارے لیے ایک درخت کی شاخ ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں ایک گمان تھا، اور وہ گمان یہ تھا کہ کاش کوئی تکلیف سے بچ جائے۔ آپ کی نیکیاں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوا کرتی۔ آپ کی نیکیوں میں اخلاص ہو تو وہ بڑے بناتی ہیں۔ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، اور وزن میں وہ زیادہ ہو جائیں گی جس میں اخلاص ہوگا۔ اور اگر اخلاص والے کوئی بھی نیک کام کیا ہوگا تو وہ تھوڑے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک سوئی بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق کا گھر کا آدھا مال بھی کم ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو آپ کی مقدار نہیں چاہیے، آپ کی اخلاص چاہیے۔ کبھی ایسا مت سوچا کرے کہ میں کوئی بڑی نیکی کروں گا جب بھی اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہوا، بلکہ چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیا کریں۔ یہ چھوٹی نیکیاں آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہیں، کیونکہ اخلاص والی چھوٹی نیکیاں زیادہ ہو جائے گی۔ اور ایسی نیکیاں لازمی کیا کریں جو سلسلہ بنتا ہے۔ جیسے مسجد میں کوئی اینٹ رکھوا دے، چاہے ایک اینٹ رکھوا دے، اللہ کی ذات نے یہ نہیں کہنا کہ تو نے پورا کمرہ کیوں نہیں تعمیر کیا۔ جو مالدار پیسے والے ہیں وہ پوری مسجد بھی تعمیر کروا دیں تو ان کا تھوڑا عمل ہی رہے گا، اور آپ کے پاس ایک اینٹ کے پیسے تھے اور آپ نے اس اینٹ کے پیسے ہی صرف ایک اینٹ لے کے دے دی، تو آپ کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کا ہر کسی کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی قرآن پاک مسجد کے اندر رکھوا دیں، جتنے لوگ پڑھیں گے اس سے آپ کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی ایک بچے کو حافظ یا عالم بنا دے، اس کی وجہ سے جتنے لوگ متاثر ہو کے حافظ عالم بنے گا، جتنے کو وہ پڑھائے گا، تو وہ سارا آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ نیکیاں چھوٹی ہی زیادہ ہوتی ہیں، بڑی نیکیاں تو اکثر کم پڑ جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے نبی کی ذات نے فرمایا کہ خستہ حال کون ہوگی، غریب کون ہوں گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کون ہوں گے؟ میرے نبی کی ذات نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدحال اور بدقسمت انسان وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال جب لائے جائیں گے تو احد کے پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نمازیں ادا کی تھی، لیکن اس لیے کی تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے۔ ان کی نماز میں اخلاص کی کمی تھی، اس لیے جہنمی ہیں۔ ساری زندگی تہجدیں پڑھی تھی، لیکن اس لیے پڑھی تھی کہ تہجد والے لوگ مجھے کہیں گے۔ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تو تہجد کا نام ساتھ لگوانے کے لیے تہجد پڑھا کرتا تھا، لہٰذا ہم نے دنیا میں لگا دیا، اور اب اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والے پیچھے رہ سکتی ہیں، اور ایک چھوٹے سے عمل والا آگے نکل سکتا ہے۔ تو خدا عمل کو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں یہ چھوٹے یا بڑے، چھوٹے عمل کو کرنا سیکھیں۔ آپ اللہ رب العزت خود آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرا دے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ سے وہ کام ہو جائے گا، اور آپ کسی چھوٹے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چلتے ہوئے سلام ہی کر لیا کریں۔ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چلتے ہوئے کسی بزرگ کو رستہ یا روڈ پار ہی کروا دیا کریں۔ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آتے جاتے چلتے پھرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے یہ تھوڑے عمل بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو زیادہ عمل کے چکروں میں وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا اخلاص کی طرف جائیں گے، مقدار سے بچیں۔ اخلاص والے اللہ کے ہاں چراغ ہیں، اور اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ کی ذات بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتی ہے، اور اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ کی ذات بڑے بڑے عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ اور اخلاص والے اللہ کی ذات کے لیے قربت الہی رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ قریب ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنی کے اندر کامیاب لوگ ہوں گے۔
تو خدا اگر آپ کی بات اچھی لگی ہیں تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔